أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين اس سے پہلے آیت شریفہ میں یہ بات آئی ہے کہ اللہ تعالی شانہ بے نیاز ہے، اللہ کسی کے محتاج نہیں، سب اللہ کے محتاج ہیں، اور اللہ رب العزت بڑی رحمت والے ہیں، اور اللہ بڑی قدرت والے بھی ہیں۔ اللہ کی اتنی بڑی قدرت ہے، اگر اللہ چاہے تو اس وقت روئے زمین پر جتنی مخلوق موجود ہے اس سب کو ختم کر دے اور ایک نئی مخلوق اللہ تعالیٰ اس زمین پر آباد فرما دے۔ اللہ کی اتنی بڑی قدرت ہے۔ اور پھر یہ فرمایا گیا انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے قیامت کا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا، یہ قیامت آ کر رہے گی، آنے والی ہے، یقینی طور پر آنے والی ہے، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، یعنی اللہ سے بچ کر چھٹ کر تم نہیں بھاگ سکتے۔ دنیا کے اندر تو انسان بھاگنے کی سازش کرتا ہے، اس میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے، اللہ کے یہاں کسی کی کوئی سازش چلنے والی نہیں ہے، اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کو پورے طور سے سمجھایا، اور آپ علیہ السلام نے پوری فکر فرمائی، مکمل کوشش فرمائی کہ کسی طرح یہ لوگ شرک سے، کفر سے باز آ جائے اور ایمان قبول کر لے، توحید کے راستے پر آ جائے، رسالت کو مان لے،
لیکن وہ لوگ مانے نہیں۔ تو اللہ کی طرف سے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ کا جو کام تھا وہ آپ نے کر دیا، آپ یہ کہہ دیجئے یا قوم اعملوا علی مکانتکم، اے میری قوم کے لوگوں تم عمل کرتے رہو اپنی جگہ پر اپنے عقیدے کے مطابق، انی عامل، میں اپنے عقیدے کے مطابق عمل کر رہا ہوں، تم جو عمل کر رہے ہو کرتے رہو، جب نہیں مانتے میں بھی اپنا عمل کر رہا ہوں، اپنا کام کر رہا ہوں۔ فسوف تعلمون من تکون له عاقبۃ الدار، دونوں کے عمل میں کیا فرق تھا یہ ان قریب انجام سے معلوم ہو جائے گا۔ فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے کہ کس کے لیے ہے اچھا انجام، کامیابی کس کے لیے ہے، فلاح کس کے لیے ہے، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ قرآن نے اعلان کر دیا انہ لا یفلح الظالمون، ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوتے، جو فلاح پائے گا کامیاب ہوگا گویا اس کا عمل صحیح ہے، اس کا عمل اللہ کی مرضی کے مطابق ہے، اور جو ناکام ہوگا برباد ہوگا تو وہ ظالم ہوگا۔ مفسرین نے یہاں پر ایک نقطہ یہ لکھا ہے کہ اللہ پاک نے یہ فرمایا من تکون له عاقبۃ الدار، دار مطلق رکھا، دار کے معنی ہے گھر، گھر ایک دنیا کا ہے ایک آخرت کا ہے۔ قرآن نے یہاں پر یہ نہیں کہا آخرت کا اچھا انجام، بلکہ مطلق کہا جس میں دنیا کا اچھا انجام بھی اور دنیا کی کامیابی بھی شامل ہے۔ چنانچہ حقیقتاً دنیا کی کامیابی اور دنیا کی فلاح بھی انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جن سے ان کا اللہ راضی ہوتا ہے، اور جن سے اللہ ناراض ہے ان کو دنیا میں بھی ناکامی، خسارے، بے چینی، بے سکونی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور آخرت میں تو وہ 100% ناکام رہیں گے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرْعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ، اور ان مشرکین نے اللہ کے لیے مقرر کر رکھا ہے اس پیداوار میں سے، کھیتی کی اس پیداوار میں سے اور چوپاؤں میں سے جو پیدا ہوتی ہے پیداوار میں سے ایک حصہ، اور کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے ہے اپنے گمان کے مطابق، اور یہ ہمارے شرکاء کے لیے ہے۔ جو ان کے شرکاء کے لیے ہے وہ نہیں پہنچ سکتا اللہ کی طرف۔ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَىٰ شُرَكَائِهِمْ، اور جو اللہ کے لیے ہوتا ہے وہ پہنچ جاتا ہے ان کے شرکاء کی طرف۔ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، بہت برا ہے وہ جو یہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ اس آیت شریفہ میں مشرکین کی ایک رسم کا ذکر ہے جو جاہلیت کی رسم تھی اور سراپا غیر انصاف کی رسم تھی۔ مشرکین مکہ نے یہ طے کر رکھا تھا کہ ہمارے کھیت کے اندر جو پیداوار ہوگی اس پیداوار میں ایک حصہ ہمارا ہے اپنے اخراجات کے لیے، اور ایک حصہ اس پیداوار میں سے وہ اللہ کے لیے بھی نکالتے تھے اللہ کے نام پر، اور ایک حصہ اپنے بتوں کے لیے نکالتے تھے، بت خانوں کے لیے نکالتے تھے۔ اپنے لیے حصہ رکھا ٹھیک، اللہ کے نام پر جو حصہ نکالتے تھے اس حصے کو غریبوں پر خرچ کر دیتے تھے، فقیروں پر خرچ کرتے تھے، مساکین پر خرچ کرتے تھے، اور جو حصہ بتوں کے لیے نکالتے تھے اس حصے کو بت خانوں کی مرمت کے لیے اور بتوں کی مرمت کے لیے، بت بنوانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ تو پہلی بات تو بتوں کے لیے نکالنا ہی غلط، بت خانوں کے لیے نکالنا ہی غلط۔ پیداوار اللہ نے عنایت کی، اللہ کے نام پر نکالو، غریبوں پر خرچ کرو۔ پھر ایک بری اور بے انصاف کی بات ان کے اندر یہ تھی کہ اگر اپنے حصے میں کچھ کمی آ گئی تو اللہ والے حصے میں سے لے لیا، اللہ کے نام پر جو حصہ نکالا ہے۔
بتوں والے حصے میں کمی آ گئی تو جب بھی اللہ کے نام والے حصے میں سے لے لیتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ تو غنی ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ والے حصے کی طرف بتوں والا حصہ کچھ مل گیا، زائد ہو گیا، اسے فوراً نکال لیا۔ لیکن اگر بتوں والے حصے کی طرف بت خانہ بتوں کے نام پر جو حصہ نکالتے تھے اس میں کچھ حصہ زائد ہو گیا، اسے نکالتے نہیں تھے اور کہتے تھے کہ اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ساء ما یحکمون، جو یہ فیصلے کر رہے ہیں آپس میں اور جو اس طرح کی بے انصافی کی باتیں کر رہے ہیں، یہ سراسر بری باتیں ہیں، برے فیصلے ہیں۔ اصل تو اللہ کے نام پر نکالے، سب کچھ اللہ نے دیا ہے، اللہ کے نام پر نکالے، لیکن وہی کہ مری بھینس مری بھیڑ کھاجا کے نام، بس جو کچھ بچا کھچا جس میں کچھ کام نہیں کر سکتے وہ اللہ کے نام پر کر دیتے۔ حالانکہ قرآن کریم کہہ رہا ہے، اللہ فرما رہے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، نیکی اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے، اللہ کا قرب، اللہ کی نزدیکی آپ کو اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک کہ تم اپنی محبوب پسندیدہ چیز اللہ کے لیے خرچ نہ کرو۔ اب ذرا ہم سوچیں اپنے گریبان میں جھانکے اور ہم مسلمان اپنی حالت کا جائزہ لیں۔ یہ تو اللہ پاک مشرکین کی حالت بیان کر رہے ہیں کہ مشرکین گویا یہ بچا کھچا حصہ اللہ کے نام پر، ہر طرح کا نزلہ وہ سب اللہ کے نام کے حصے پر ڈالتے ہیں۔ لیکن ہماری حالت بھی کیا ہے؟ ہم بھی خود سوچ لے ذرا کہ ہمیں اللہ نے یہ زندگی عنایت کی ہے، اللہ نے ہمیں صحت و قوت عطا کی ہے، سب کچھ اللہ نے دیا ہے، سب کچھ اللہ نے دیا ہے، اللہ ہی نے دیا ہے سب کچھ، لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ 24 گھنٹے کا وقت ہمیں اللہ نے دیا ہے، 24 گھنٹے قوتوں کو استعمال کرنے کی صلاحیت اللہ نے دی ہے، لیکن ان 24 گھنٹے میں اور پوری زندگی میں ہی ہم عمر کا مخصوص حصہ، وقت کا ایک مخصوص حصہ اللہ کی عبادت کے لیے مقرر کرتے ہیں۔ جوانی میں رہتا ہے، ابھی تو جوان ہے، کیا اللہ کی عبادت کرے، کیا مسجد میں جائے، کیا حج عمرہ کرے، بڑھاپے میں کر لیں گے۔ کیا آپ کو یقین ہے بڑھاپا ملے گا؟ عمر کا ایک حصہ ہم نے اللہ کے لیے مقرر کیا، پھر عمر کا اور وقت کا جو ایک محدود اور چھوٹا ایسا حصہ ہم نے عبادت کے لیے مقرر کر رکھا ہے، اس مقرر کرنے کی حالت بھی یہی ہے کہ اگر کوئی کام آ گیا، کوئی ضرورت پیش آ گئی تو بس اس ضرورت کو، اس کام کو بھی اسی وقت میں کیا جاتا ہے، ورنہ ہونا یہ چاہیے، ہوتا تو یہ کہ ہم ہر وقت اللہ کی عبادت پہ لگے رہتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں یہاں اس لیے بھیجا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا، لیکن جو حصہ اللہ کے لیے ہم نے مقرر کر دیا، اللہ کی عبادت کے لیے مقرر ہے، اس میں تو کوتاہی نہ ہونی چاہیے۔ نماز کا وقت آ گیا، دنیا کا کتنا بھی اہم کام کیوں نہ ہو، اس کو ڈال کر نماز کے لیے چلتے، اس کو چھوڑ کر نماز کے لیے چلتے۔ یہ وقت میں نے اپنے اللہ کو دے رکھا ہے، اور میرا وقت نہیں، اللہ ہی کا ہے، سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ ذکر کے لیے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے وقت مقرر کر رکھا ہے، اس وقت بیٹھ کر تسبیح پڑھتا ہوں، چاہے مہمان آئے، چاہے کوئی بھی آئے، بس جو کام اس وقت کرنا ہے وہ کرنا ہے، جو کام اس وقت کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ اللہ کے لیے ہمارا یہ وقت ہے، ہم اس میں کسی کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے، یہ وقت ہم خالص اللہ کے لیے لگائیں گے، ہونا ہی چاہیے، جب جا کر کام ہوتا ہے۔ گاہک کھڑے ہوئے ہیں دکان پر، نماز کا وقت ہو گیا، آپ چھوڑ کر چل دیجئے، روزی اللہ دے گا۔ بھئی اگر آپ کے پاس اتنا وقت ہے، نماز کے بعد لے سکتے ہیں تو رک جائیے، آپ بھی نماز کے لیے چلیے، مسلم بھائی ہے اس سے کہیں، نہیں تو آپ کہیں اور سے لے لیں، میری نماز کا وقت ہو گیا، میں اللہ کے لیے، یہ وقت اللہ کے لیے میرا وقت نہیں ہے۔
آپ نماز کے لیے چل دیں اذان ہوتے ہی۔ اور نماز کب ملے گی اطمینان والی؟ جب آپ اذان ہوتے ہی نماز کے لیے چل دیں۔ پھر دیکھو آپ ہر نماز کے لیے آدھا گھنٹہ نکالیں، 15 منٹ پہلے اذان ہوتی ہے، اذان کے لیے اذان ہوتے ہی نماز کے لیے چل دے، سنت پڑھے، اپنے اللہ کی طرف دھیان کو متوجہ کرے، اللہ کی طرف دھیان لگائے، پھر دیکھنا نماز میں کیسا مزہ آئے گا، اور نماز کے بعد بھی کیسی خوشی اندر حاصل ہوگی، اور پھر اس کی برکات کیسی محسوس ہوگی۔ آپ کی روزی میں ایک رزق میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ اللہ پتہ نہیں کیسا گاہک بھیج دیں گے، آپ کر کے تو دیکھیں۔ ہمارا ایمان اس قدر کمزور ہے، ہم سوچتے ہیں یہ گاہک چلا گیا کوئی اور نہیں آئے گا۔ گاہک بھیجنے والے اللہ ہیں، اس سے نفع دلوانے والے اللہ ہیں، یہ یقین ہونا چاہیے۔ کچھ وقت زندگی کا ایسا ہو، روز مرہ آپ 20-25 منٹ ایسے نکالیں کہ جس میں اپنے اللہ کو یاد کریں، اللہ کا ذکر کریں۔ علماء نے لکھا ہے کہ ذکر یہ تمام عبادتوں میں سب سے آسان عبادت ہے، ایسر العبادات ہے اللہ کا ذکر۔ فاذکرونی اذکرکم، اللہ خود فرما رہے ہیں میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، میں تمہیں یاد کروں گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ، الا سنو، اللہ فرما رہے اتنے دلوں کو اطمینان ملتا ہے اللہ کے ذکر سے ہی۔ اطمینان جو ملے گا، سکون جو ملے گا دلوں کو، کس سے ملے گا؟ اللہ کے ذکر سے۔ تو آپ کا 24 گھنٹے میں کم سے کم 24 منٹ تو ایسی ہو کہ جس میں تنہائی میں بیٹھ کر آپ اپنے اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ اور یہ فضیلت ذہن میں رکھ کر، فضیلت کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنے کی فضیلت یہ ہے، حدیث شریف میں آتا ہے، مسلم شریف کے اندر روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، دونوں صحابی روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل الا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جب بندے اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں تو فرشتے ان کو آ کر گھیر لیتے ہیں۔ فرشتے گھیر لیتے ہیں کیا مطلب؟ یعنی فرشتے اپنا ذکر چھوڑ کر ان کا ذکر سننے کے لیے آ جاتے ہیں۔ کوئی بندہ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے اپنے گھر میں بیٹھا، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، بالکل صحیح، 100% صحیح روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ جلیل القدر صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ کیوں گھیر لیتے ہیں؟ اس کا ذکر سننے کے لیے آتے ہیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا ذکر چھوڑ کر، فرشتے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو وہ اپنا ذکر چھوڑ کر انسان کا ذکر سننے کے لیے کیوں آتے ہیں؟ وہ اس لیے آتے ہیں، وہ فرشتے آپس میں ذکر کرتے ہیں کہ بھئی ہم تو عالم مشاہدہ میں، ہم تو یہاں سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اللہ ہمارے سامنے ہے، جنت جہنم ہمارے سامنے ہے، سب کچھ ہمارے سامنے ہے یہاں، تو ہم اللہ کو یاد کرنا ہے، اتنا بڑا کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال تو اس قوم کا ہے جس نے اللہ کو نہیں دیکھا، جنت کو نہیں دیکھا، جہنم کو نہیں دیکھا، عالم غیب میں رہ رہی ہے اور پھر بھی اللہ کا ذکر کر رہے، چلو ان کا ذکر سنیں گے، ان کا ذکر ہمارے ذکر سے افضل، کتنی بڑی چیز ہے۔ تو کچھ وقت تھوڑا سا وقت شروع کرے، کل سے ہی شروع کر دے، پھر شاید 10 منٹ نکال لے، 10 منٹ بیٹھ کر اللہ کو یاد کرے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کسی سے بیعت ہو جائے اللہ والے سے، پھر جیسے وہ بتلائے ایسے کرتے رہے، جیسے وہ بتلائے ایسے کرتے رہے۔ فی الحال ہمارے ایک بزرگ ہے، ایک ہستی ہے، ان کی قدر کرنی چاہیے، ہمارے حضرت شیخ مولانا سید محمد عاقل صاحب، لوگ دوسرے ملکوں سے آ کر دامت برکاتہم ان سے بیعت ہو رہے ہیں، ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو ہمیں بھی بیعت ہو جانا چاہیے، ان کی توجہ ہمارے، جہاں آپ کا دل چاہے آپ استخارہ کر لیں، جس بزرگ سے آپ کو مناسبت ہو، جہاں آپ دل چاہتا ہو آپ کا، وہاں بیعت ہو جائے، جہاں سے آپ کو لگے کہ مجھے ان سے فائدہ ہو جائے گا، اور یہ میری نظر میں شیخ کامل ہے، یہ میری اصلاح کا ذریعہ بنیں گے۔ باطنی اصلاح کہ نہیں دنیا بن جائے گی، میری دکان چل جائے گی ان کی برکت سے، وہ سب بعد کی چیزیں، اصل تو یہ ہے میرے اندر سدھار پیدا ہونا ہے۔ بس میں
میں اللہ کی مرضیات پر چلنے لگوں گا ان کی برکت سے، یہ چیز حاصل ہو جائے، وہاں آپ بیت ہو جائے، پھر جیسے وہ بتائے ان تسبیحات کو پڑھے، اللہ کا ذکر۔ جب تک بیت نہ ہوا جائے تب تک اللہ سبحان اللہ الحمدللہ یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، لا الہ الا اللہ، یہ پڑھ لے آپ 10-5 منٹ ضرور نکالیں، 10 منٹ تو کم سے کم نکالیں، 10 منٹ۔ ایک وجہ تو یہ لکھی ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کا ذکر سننے کے لیے اس لیے آتے ہیں، اور دوسری ایک عجیب وجہ اس سے بھی بڑی حیرت کی بات، اور ہمیں شرمندہ ہونا چاہیے کہ فرشتوں کی نظر میں ہماری کیا قدر ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وہ فرشتے بندوں کا ذکر سننے کے لیے اس لیے آتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو اس کی آواز جتنی دور تک جاتی ہے اور جس زمین کے حصے پر بیٹھ کر وہ ذکر کرتا ہے، وہ سب اللہ کے ہاں اس کے حق میں گواہ بن جائیں گے، گواہی دیں گے۔ تو فرشتے آتے ہیں کہ ہم بھی ان کے گواہ بن جائیں، اللہ کے ہاں ہم بھی ان کے گواہ بن جائیں کہ اللہ یہ تیرا ذکر کر رہے تھے، ان ذاکرین کے گواہوں میں ہمارا بھی نام آ جائے، اس لیے وہ فرشتے آتے ہیں۔ کتنی بڑی چیز ہے۔ تو اللہ کو یاد کرے، اللہ کا ذکر کرے۔ ایک فضیلت تو یہ رکھے کہ فرشتے گھیر لیتے ہیں، اور دوسری فرمایا وغشیتہم الرحمہ، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لیتے ہیں، چھپا لیتے ہیں، یعنی اللہ ان سے خوب محبت اور پیار کرتے ہیں۔ کیسے؟ علماء نے مثال سے سمجھایا کہ جیسے ماں اپنے بچے کو گود میں اٹھاتی ہے، بچہ رو رہا ہے، ماں اپنے بچے کو جلدی سے اپنا کام سمیٹ کر بچے کو گود میں اٹھاتی ہے، اٹھانے کے بعد اس کو دودھ پلاتی ہے اور دوپٹے سے اس کو چھپا لیتی ہے، اور پھر اپنا منہ بھی اس کے منہ پر رکھ دیتی ہے۔ کس قدر محبت کا منہ ہے، اللہ اس سے کہیں زیادہ محبت فرماتے ہیں۔ اس طرح اپنے ذکر کرنے والوں کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لیتے ہیں۔ اللہ کا ذکر سب سے آسان عبادت ہے، لیکن آگے فرمایا اعظمھا اجرا، تمام عبادتوں میں سب سے زیادہ ثواب رکھنے والی عبادت ہے، عبادت ثواب اس کا سب سے زیادہ ہے۔ تو جتنے بھی میرے بھائی بزرگ یہاں بیٹھے ہیں، اپنا 10 منٹ کا وقت کل سے، 1 جنوری ہے، سال تو اسلامی نیا سال شروع ہوتا ہے محرم کے مہینے سے، یہ کوئی مبارکبادی اور یہ سب نہ ہونی چاہیے، غلط ہے، نہ کوئی جشن ہو، بس یہ ہے کہ اپنی زندگی کے اندر سدھار، ہر روز سوچے پتہ نہیں اب زندگی کے کئے دن باقی ہیں، کتنے باقی ہیں، بس ایک نیا ارادہ نیکی کا کرے۔ اب سے کل سے اللہ کا ذکر کروں گا 10 منٹ کم سے کم، پھر تھوڑے دن کے بعد 15 منٹ کر دے، پھر 20 منٹ کر دے۔ آپ کر کے تو دیکھو کتنی لذت آئے گی، اتنا میٹھا نام لے کہ پورا جسم میٹھا ہو جائے جب لذت سے لینے لگے گا، آہستہ آہستہ۔ تیسری فضیلت یہ کہ اللہ تعالیٰ ان پر سکینہ نازل فرماتے ہیں۔ سکینہ ایک نور ہے، سکینہ ایک نور ہے، اللہ وہ نازل فرماتے ہیں ذکر کرنے والے پر۔ اور چوتھی ایک بڑی فضیلت بیان فرمائی وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، کہ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ان کے سامنے یاد کرتے ہیں کہ جو اللہ کے پاس ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اس کا ذکر کرتے ہیں، انبیاء کے سامنے اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ پاک کتنی بڑی چیز ہے، اللہ کے ہمارے نبی کے سامنے نام آئے گا کہ فلاں بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو خانقاہوں میں ذکر ہوتا ہے، کچے گھر میں بھی ذکر ہو رہا ہے، حضرت کے خانقاہ میں بھی ذکر ہو رہا ہے، آپ وہاں بھی چلے جائیں، سردی ہو رہی ہے، کم سے کم پیر جمعرات کو اس طرح ہفتے میں 1 آدھ دن چلے جائیں، اور باقی اپنے گھر میں ہی بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ اللہ کا ذکر بہت ضروری ہے، اس سے اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ اور یہ نہ ہونا چاہیے کہ ہم بس وقت مل گیا نماز پڑھ لی، یا بس وقت نہیں، آپ ٹائم پر نماز پڑھیں، اکٹھی کر کے نہیں 4-5 نماز عشاء کے وقت میں پڑھ لیں، سب کام چھوڑ کے آپ کر کے دیکھیں اللہ کی کیسی مدد آئے گی۔ تو یہ اس پہ میں نے عرض کیا کہ یہ قرآن تو مشرکین کی حالت بیان کر رہا ہے، لیکن آج ہم مسلمانوں کی حالت بھی کیا ہے، اس کا بھی جائزہ لینا چاہیے۔ آگے اللہ پاک نے مشرکین کی 10 جاہلیت کی رسمیں بیان کی ہے۔ مشرکین کے اندر جیسے شرک ایک بری چیز پائی جاتی تھی، تو ایسے ہی شرکیہ اور ایسے
بے عقلی کے اور جہالت کے ان کے 10 کام ذکر کیے ہیں کہ جن کو کوئی عقل مند نہیں کر سکتا۔ انشاءاللہ آئندہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال۔ اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ مولا کریم ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، یا الہ العالمین اپنی رحمت سے معاف فرما دے، یا اللہ اپنا خصوصی فضل فرما دے۔ اللہ ہمارے اس مختصر سے عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اللہ ہمیں اپنے ذکر کی توفیق عطا فرما دے، اللہ ہمیں اپنے ذکر کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ مداومت کے ساتھ ہمیں ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما، ذکر کی لذت اور حلاوت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے جو بڑے موجود ہیں ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، ہمارے اساتذہ اکرام مشائخ کی عمروں میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ جو ہماری پریشانیاں ہیں الجھنیں ہیں مولا کریم سب آپ کو معلوم ہے، یا اللہ آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یا اللہ آپ ہی ان کو حل کر سکتے ہیں۔ دوسروں کے سامنے بعض ایسی ہوتی ہے کہیں بھی نہیں جا سکتی، یا اللہ آپ تو جاننے والے ہیں۔ یا اللہ اپنے رحمت سے ہم سب کی تمام الجھنوں کو دور فرما دے، ذہنی قلبی سکون نصیب فرما دے۔ یا اللہ اپنی مرضیات پر چلنا آسان فرما دے، نامرضیات سے بچنا یا اللہ آسان فرما دے۔ یا اللہ عافیت نصیب فرما، ایمانی عافیت نصیب فرما، جسمانی عافیت نصیب فرما، روحانی عافیت نصیب فرما۔ یا اللہ جو ہم سے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں یا امید رکھتے ہیں یا ہم پر ان کا حق ہے، مولا سبھی کے جائز مقاصد کو پورا فرما، سب کے جائز ضروریات کو پورا فرما۔ جو حضرات اس دار فانی سے رخصت ہو گئے ہیں اللہ سبھی کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔